السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12واں روزہ، الحمدللہ ہم آج دوسرے روزے پہ پہنچے ہیں، اور یہ 12واں روزہ ہمارے لیے بہت ساری اپنی دعاؤں کے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس میں جو میں آپ کے ساتھ خاص چیز شیئر کروں گی وہ سورہ صفات کی شروع کی 10 آیتیں کا ذکر ہے، اور آیت کریمہ کا اس میں آپ کو اس کا بتاؤں گی کہ آپ آج کے دن اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی ساری مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی، اور ہم جس مغفرت کے عشرے میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بدولت اللہ تعالیٰ ہماری ساری خطاؤں کو، ہماری ساری گناہوں کو معاف فرمائے۔ سورہ صفات میں انہی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس طرح حضرت یونس کو ذکر ہے کہ حضرت یونس کو ایک مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا، ایک اندھیری قبر کی طرح ان کو، پھر انہوں نے تسبیحات پڑھی تھی اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی۔ تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہم جس اندھیری جگہ پر ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اگر ہم قرضوں کی بوجھ تلے ایک دبے ہوئے ہیں، اگر ہم کسی جادوئی آثار میں، اگر ہم بندش میں ہیں، یا ہمارے کسی چیز میں پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بڑی بڑی بیماریاں جو ہمارا پیچھا لیے ہوئے ہیں، تو جس طرح حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے تسبیحات سے ان کو آزاد کیا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ آج کے دن 12 روزے کو اللہ تعالیٰ سورہ صفات کے اندر یہ بیان کر رہا ہے ساری چیزیں۔ تو انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ باقی آج کے دن کی جو فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت رکھی ہے، کیونکہ 12 کا لفظ 12 کا صرف نمبر نہیں ہے، 12 عدد ہمارے لیے بہت اللہ تعالیٰ نے ہر کائنات کا ذرہ بہت اعتدال میں بنایا ہے، اور بہت اس کو بیلنسڈ بنایا ہے۔ جس طرح اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 12 مہینے دیے، دن کے 12 گھنٹے، رات کے 12 گھنٹے دیے، اور سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا سر کیا تھا، اس سے بھی 12 چشمے نکلے تھے۔ حضرت موسیٰ نے پتھر پہ سر اپنا مسمار کیا تھا، تو 12 چشمے وہاں سے نکلے تھے۔ حضرت موسیٰ کے یہ تو 12 کا عدد ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ یہ صرف 12 کا عدد نہیں ہے، اس میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں، اور ہر روزہ اپنا کوئی نہ کوئی ایک راز لے کر آیا ہے، جو کہ الحمدللہ اس سال الحمدللہ ریسرچ کر کے، یعنی میں نے کچھ پڑھا تو یہ مجھے ہر روزے کی ایک اپنی ہی اہمیت اور ایک اپنی ہی افادیت ہے۔ آج کے دن سب سے پہلے تو یہ اس میں جس طریقے سے میں نے پچھلے اپنے آڈیوز میں سارے قصے سنائے، اس طرح آج کے دن 12ویں روزے کو غزوہ بوب کی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کری تھی کہ آپ کے سامنے بہت سارا 12,000 کا لشکر تھا، جو کہ ہاتھیوں سمیت تھا، اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن مسلمانوں کا یہ 12ویں روزے کی جو طاقت تھی، اور 12ویں روزے کو جو ان کی ایک مثال تھی، تو وہ غزوہ بوب کی فتح میں شمار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح حاصل کی، کیونکہ ان کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ لوگ ہاتھیوں کے ساتھ آئے تھے، اور ہاتھیوں سے کچلنا چاہتے تھے مسلمانوں کو، لیکن مسلمانوں نے ان کے ہاتھی کی سونڈیں کاٹ دی، اور اتنا اللہ نے اس کو جذبہ دیا کہ انہیں وہاں شجاعت اور فتح نصیب ہوئی۔ تو 12ویں روزے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح بھی نصیب کی تھی غزوہ بوب میں۔ یہ غزوہ بوب کا قصہ، جس طرح میں نے آپ کو غزوہ تبوک کا 8ویں روزے کو بتایا تھا۔ تو بہرحال ہمارا آج کا دن اس لیے بہت فتح کا دن ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے فتح مانگنی چاہیے، اور آج کے دن مقام عفو، یعنی مقام عفو، مقام حیا، یہ 2 چیزوں کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں اپنے بندوں کو ایسا تجلی دکھاؤں گا کہ ان کے سارے جو گناہ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اصل روزہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اصل روزہ ہمارے لیے ہمارے جسم سے لے کر نفس مطمئنہ تک، یعنی ہماری نفس مطمئن ہو، اور ہماری نفس کہ ہم اس کو جس ہم نفس کے خلاف جو جنگ لڑتے ہیں اس میں کامیابی ہمیں نصیب ہو، اور ہماری روح اللہ تعالیٰ کے پاس اس طرح جائے جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل پاک ہو۔ تو بہرحال آج کے روزے کی جو ہماری بہت بڑی صفت ہے وہ صفت عفو ہے، اور یہ مغفرت اور عفو کا وہ اشرہ ہے، یعنی مغفرت کا اشرہ ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ مغفرت اور عفو
یعنی انک عفو کریم ہوتا ہے نا، یعنی مغفرت میں کیا فرق ہے مغفرت اور عفو میں؟ تو مغفرت کا جو معنی ہے وہ گناہوں کو مٹانا ہے، لیکن عفو کا مطلب ہے کہ نام اعمال سے مٹا دیا، یعنی ان کے حصے سے ہی مٹا دیا، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اشرا میں نے مقام عفو کا رکھا ہے تاکہ جو لوگ اس میں مجھ سے معافی مانگیں گے ان کا نام اعمال سے ہی ان کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، نام اعمال سے ہی مٹا دیے جائیں گے۔ ایک تو ہم گناہ کی توبہ کرتے ہیں جو اللہ ہمارا مٹا دیتا ہے، باقی اس میں آج کے دن 12 ربیع الاول کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں 12 بجے تک پہنچایا ہے، اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیلۃ القدر تک ہمیں ساتھ خیریت سے لے کے جائے اور ہر روزے کی برکات کو سمیٹنے کا موقع دے، اور اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر و برکت بنا دے۔ تو افطار سے پہلے سورہ صفات کو جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، افطار سے پہلے یا رات کو کسی بھی وقت باوضو ہو کے سورہ صفات کی شروع کی 10 آیتیں آگے پیچھے 11 دفعہ درود شریف پڑھنے کے بعد 11 دفعہ اس کو پڑھ لیں، یعنی 11 دفعہ درود شریف، پھر 11 دفعہ سورہ صفات کی 10 آیتیں 11 دفعہ پڑھنی ہے، پھر درود شریف پڑھ کے 313 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جیسا یونس کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کو کس طرح دیری قبر سے نکالا تھا، تو یہ آپ رات میں آج بعد میں روزے کو اس کا کریں انشاءاللہ۔ اس کا پانی اپنے گھر پہ چھڑکیں تو آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ آپ اس کا پانی پئیں تو بڑی سے بڑی بیماری اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے ختم کرے گا، اور جو مریض ہے اس کو پلائیں اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا کو ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو نہ دوں تو مجھے حیا آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگا اور میں اس کو نہ دوں تو اسے حیا آتی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بے حد مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت جس طرح حضرت یونس نے اپنی امید نہیں چھوڑی تھی، مچھلی کے پیٹ میں بھی ان کو لگا تھا کہ وہ قبر میں ہیں، لیکن جب انہوں نے ہاتھ پاؤں ہلائے تو انہیں لگا کہ زندہ، انہوں نے اسی وقت سجدہ کیا اور یہ کلمات ادا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکالا، یعنی مچھلی کو کہا کہ اس کو اگل دو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہماری پریشانیاں بھی ایسی ہی ہمیں باہر لے آئے گا، اگر ہم ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ہم اس پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یہ جو سفر قرآن کا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے، سفر قرآن انشاءاللہ، میں نے جس طرح ہر روزے میں ایک آیت کے بارے میں ایک کو بتایا، آپ کو سورہ صفات کا ذکر کیا ہے، میں نے سورہ زمر کا ذکر کیا ہے، اسی طرح آج کے دن سورہ صفات کا ذکر میں نے کیا ہے کہ سورہ صفات کا آپ اس میں ورد کریں، اور سورہ صفات کی شروع کی 10 آیاتوں کو پڑھ کے اور 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کا پانی پئیں۔ اور دوسرا ایک اور چیز کہ آج کے دن آپ افطار سے پہلے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کے 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور کسی بھی وقت چلتے پھرتے یا آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اچھے راستے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن 12 رمضان کو جس طرح جنگوں میں انہوں نے اپنی ہمت سے کام لیا، ہم تو آج کل کچھ بھی ایسی جنگوں میں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو بہت آسانیاں ہیں، تو ہمیں اس آسانیوں کے ساتھ ہمیں اگر ہم نہ کریں تو ہمارے لیے یہ دن نکل جائیں گے تو ہمیں بہت افسوس رہ جائے گا۔ تو بہرحال میرا مقصد صرف بہت کم 10 منٹ کا بتانا ہوتا ہے کہ میں نے میری ساری آڈیوز اونلی 10 منٹس کی تھی، بہت سمرائز کر کے اور بہت اس کو مختصراً کر کے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بیان اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں، اس میں جو مخصوص اور خاص باتیں ہیں، خاص تاریخی واقعے ہیں وہ میں سامنے رکھوں تاکہ آپ کے دلوں کو سکون ملے، اور آپ کو ہو کہ جس طرح سے قرآن ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے تو ہمیں اس کو کس طریقے سے اس کا حق ادا کرنا چاہیے اور اپنے روزے کا حق ہمیں کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت چھوٹی سی اپنی اس آڈیو کو رکھوں اور جو بہت ضروری باتیں ہیں وہ میں کر سکوں، اور سب سے آخر میں آپ سبحان اللہ، وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو آج کے دن فرشتے عصر کے ٹائم ہمارا نام اعمال لے کے جاتے ہیں حضور پاک کے پاس، اس میں سارے فہرست ان کے نام ہوتے ہیں جو حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام بالکل مٹا دیتا ہے جہنم کی لسٹ سے،
اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بالکل آزاد کر دیتا ہے، اس کے دائرہ نور کا ایک دائرہ لگا دیتا ہے، اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شفاعت میں شامل ہے۔ تو درود و پاک کثرت سے اس کو پڑھیں، اللہم صلی علی محمد پڑھ لیں، چھوٹا درود، اگر بڑا نہیں پڑھ سکتے تو۔ بہرحال میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آپ کو دے سکوں اور آج کے دن کو سمیٹ سکوں اور آج کے دن کی فضیلت بتا سکوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ پاک آج کا دن اچھے سے گزارنے کے لیے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ ہم اس کی رضا کو حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں جو روزہ رکھتے ہیں اس کا حق ادا کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔